قاعدہ نمبر 81، الترجیح لا یکون بکثرت العدد، ترجیح کثرت عدد کی وجہ سے نہیں ہوگی، یعنی ترجیح دینے میں اعتبار قوت دلیل کا ہوگا، کثرت دلیل کا نہیں ہوگا۔ مثلا ایک آیت کو دوسری آیت پر کوئی ترجیح نہیں ہے، اس لیے کہ آیت آیت ہونے میں برابر ہے، لیکن اگر قوت دلیل ہے، مثلا ایک آیت محکم ہے تو اس کو جو ہے، اور محکم آیت سے حکم قطعی ثابت ہوتا ہے، اور ایک آیت محکم نہیں ہے بلکہ اس سے جو ہے حکم ظنی ثابت ہوتا ہے، مجمل ہے، تو جو محکم آیت ہے وہ راجح ہوگی، یا ایک آیت جو ہے مجملہ ہے اور ایک آیت مفسرہ ہے، تو جو آیت مفسرہ ہے وہ آیت مجملہ پر راجح ہوگی۔ تو دلیل کا اعتبار قوت دلیل کا ہے، کثرت دلیل کا نہیں۔ دلیل میں جو اعتبار کریں گے ترجیح دینے کے اعتبار سے، تو وہ قوت دلیل کے اعتبار سے ترجیح دی جائے گی، نہ کہ کثرت دلیل کی وجہ سے۔ مثلا دو حدیثوں میں تعارض ہو جائے تو ایسا نہیں کر سکتے کہ بھئی تیسری دلیل، تیسری حدیث جو اس کی مؤید ہو اس کی وجہ سے اسے راجح قرار دیا جائے گا، نہیں، بلکہ قوت دلیل۔ مثلا ایک حدیث مشہور ہے اور ایک حدیث خبر واحد ہے، تو حدیث مشہور خبر واحد پر راجح ہوگی، چاہے خبر واحد زیادہ ہو۔ تو بہرحال اعتبار جو ہے وہ ترجیح میں قوت دلیل کا ہے، نہ کہ کثرت دلیل کا۔ تو اس ضابطے میں یہی بیان کیا گیا ہے، الترجیح لا یکون بکثرت العدد، ترجیح کثرت عدد کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ چنانچہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم، ایمان والے اور عمل صالح والے قلیل لوگ ہیں، لیکن بہرحال وہی لائق اقتداء ہیں۔ اور عام لوگوں کے بارے میں مشرکین اور یہودوں کے بارے میں کہا گیا ولکن اکثر الناس لا يعلمون، یا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین۔ تو ان آیات میں جس اکثریت کا ذکر ہے وہ جو ہے لائق اقتداء نہیں۔ تو لائق اقتداء وہ قوت دلیل ہوتی ہے، نہ کہ کثرت دلیل۔ لہذا دو آیتوں میں تعارض ہوگا تو تیسری آیت کی وجہ سے جو اس کی ایک آیت کی مؤید ہو رہی ہو ترجیح نہیں دی جائے گی، بلکہ آیت میں جو آیت مفسرہ ہے یا جو آیت محکم ہے تو اسے آیت مجملہ پر یا اس آیت پر جس کا حکم ظنی ہے اس پر راجح قرار دیا جائے گا۔ تو اعتبار دلیل میں قوت دلیل کا ہے ترجیح کے لیے، نہ کہ کثرت دلیل کا۔ یہ قاعدہ نمبر 82، ترک الاحسان لا یکون اساءۃ، احسان کا ترک کرنا گناہ نہیں ہے، یعنی احسان بہرحال احسان ہے، کوئی واجبی حق نہیں ہے، اس وجہ سے اگر کوئی ترک احسان کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ احسان کرنا ہے تو اچھی بات، اور احسان کرنا اولا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن بہرحال احسان ہے احسان ہی، وہ کوئی واجبی حق نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ضامن ہو۔ چنانچہ اس کی مثال شرح سیر کبیر میں یہ دی گئی ہے کہ ایک آدمی کا گزر ایک عورت اور اس کے ساتھ کوئی بچہ ہے اس کے پاس سے ہوا، عورت اور بچے کے پاس سے کسی آدمی کا گزر ہوا، اور وہ جنگل میں ہے، ایسی جگہ میں ہے کہ جہاں وہ ہلاک ہو سکتے ہیں، اور یہ شخص جو ان کے پاس سے گزر رہا ہے یہ ان کو آبادی کی طرف منتقل کر سکتا ہے، اسے قدرت ہے کہ یہ ان کو آبادی کی طرف منتقل کر دے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے ایسا نہیں کیا۔ چنانچہ اور تو اس صورت میں یہ شخص اگر یہ بچہ اور یہ عورت ہلاک ہو جائیں تو یہ شخص ضامن نہیں ہوگا، اگر یہ عورت اور بچہ ہلاک ہو جائیں تو یہ شخص ضامن نہیں ہوگا۔ ضامن کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس آدمی کے لیے ان بچے کو اور عورت کو آبادی کی طرف منتقل کرنا یہ ایک احسان تھا، کوئی واجبی حق نہیں تھا، لہذا اس نے احسان کو ترک کیا ہے،
لہذا یہ شخص ضامن نہیں ہوگا، یہ شخص ضامن نہیں ہوگا۔ اگر منتقل کر دیتا تو بہت اچھی بات تھی، ثواب ملتا اسے، لیکن منتقل نہیں کیا ہے تو اس نے صرف ترک احسان کیا ہے، کوئی واجبی حق نہیں تھا جس کا اس نے ایفا نہیں کیا۔ بہرحال احسان کو اس نے ترک کیا ہے، تو اس وجہ سے یہ شخص جو ہے ضامن نہیں ہوگا اگر یہ بچہ اور عورت وہاں پر ہلاک ہو جائے، ضائع ہو جائے۔ لیکن بتایا گیا کہ احسان کا کرنا اولا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ترک الاحسان لا یکون اساءۃ، احسان کا ترک کرنا گناہ نہیں ہے۔ قاعدہ نمبر 83، التصرف علی الرعیۃ منوط بالمصلحۃ، رعایا پر تصرف کرنا یہ مصلحت پر مبنی ہوگا۔ التصرف میں یہ مصدر ہے اور اس کا فاعل جو ہے محذوف ہے، اور مقصد جو ہے اس سے عمومیت کو بیان کرنا ہے۔ التصرف علی الرعیۃ، رعایا پر تصرف کرنا، یعنی ہر وہ آدمی جو رعایا کے کسی بھی امور کا جو ہے حاکم ہے، ولی ہے یا متولی ہے، تو کسی طرح کی بھی رعایا پر اگر وہ تصرف کا حق رکھتا ہے، وہ تمام اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اصل جو حاکم وقت ہے وہ تو حاکم ہے ہی، سلطان ہے وہ تو ہے ہی، جو سلطان کے واسطے سے یا بلا واسطے کسی بھی قسم کا رعایا پر تصرف کا حق رکھتے ہیں، تو ان کے تمام امور مصلحت پر مبنی ہونے چاہیے، مصلحت پر مبنی ہونے چاہیے۔ اور اگر وہ مصلحت پر مبنی نہیں ہے تو پھر وہ شرعاً نافذ اور درست بھی نہیں ہوں گے۔ مثلا اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کا کوئی وارث نہیں، یعنی نہ تو کوئی اس کا قریبی رشتہ دار ہے اور نہ ہی ولا یا موالات کا کوئی تعلق اس کے ساتھ کسی کا قائم ہے، تو ایسی صورت میں اس کا ولی سلطان وقت ہوگا، حاکم وقت ہوگا۔ چنانچہ اس کی جو میراث ہوگی وہ بیت المال میں جمع کی جائے گی، حکومت کے خزانے میں داخل کی جائے گی، اور اس مال سے جو ہے تمام مسلمانوں کا حق وابستہ ہوگا۔ چنانچہ اس شخص کو اگر کوئی قتل کر دے، یعنی جس کا کوئی وارث نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، تو اس شخص کو اگر کوئی قتل کر دے تو حاکم وقت اس کا ولی ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، السلطان ولی من لا ولی لہ، جس کا کوئی ولی نہیں تو سلطان اور حاکم وقت جو ہے وہ اس کا ولی ہوگا۔ چنانچہ سلطان اس کا ولی ہے، حاکم وقت جو ہے وہ اس کا ولی ہے، تو اگر اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے تو یہ جو ہے اس سے قصاص لے گا، یعنی جو سلطان ہے، حاکم وقت ہے، اسے اس کا قصاص کا حق ہوگا۔ یہ ایسا نہیں کر سکتا کہ قصاص کو جو ہے معاف کر دے، قصاص کو معاف کرنے کا اس حاکم وقت کو حق نہیں ہے، اس لیے کہ قصاص یہ مسلمانوں کا حق ہے، اس لیے کہ اس کا مال بھی جو ہے بیت المال میں جمع ہو رہا ہے، حکومت کے خزانے میں داخل ہو رہا ہے، تو اس مال سے جو ہے مسلمانوں کا حق وابستہ ہے، تو اس صورت میں یہ قصاص بھی مسلمانوں کا حق ہے۔ لہذا اگر یہ سلطان یا حاکم وقت اس کے قصاص کو معاف کرتا ہے تو یہ مصلحت پر وابستہ نہیں ہے، مصلحت پر مبنی نہیں ہے، لہذا یہ رعایا کے تصرف کی حق تلفی ہوگی، لہذا اس صورت میں سلطان کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ دیت پر صلح کر لے تو اس کو حق ہے، یا اپنے مال سے دیت ادا کر دے تو اس کو حق ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ یہ جو ہے قصاص کو معاف کر دے۔ تو حاکم کا یا قاضی کا یا جو بھی رعایا کے تصرف کا حق رکھتے ہیں، ان کے تمام امور جو ہے مصلحت عامہ پر مبنی ہونے چاہیے۔ چنانچہ اگر کسی جگہ آگ لگ جائے، کسی گھر میں آگ لگی، تو حاکم وقت اگر دوسرے کے کسی گھر کو ڈھا دے اس آگ کو بجھانے کے لیے، تو حاکم وقت کو یہ حق ہوگا، یعنی بغیر اجازت کے، مالک کی اجازت کے بغیر حاکم وقت کو یہ حق ہوگا کہ وہ اس کی عمارت کو ڈھا دے، اس لیے کہ اس میں مصلحت عامہ وابستہ ہے۔
لیکن جو دوسرا شخص ہے یعنی حاکم نہیں ہے تو وہ اگر بغیر اجازت کے ڈھائے گا تو وہ ضامن ہوگا، لیکن حاکم وقت اگر کسی عمارت کو ڈھا دیتا ہے آگ لگنے کی وجہ سے تو چونکہ اس کا یہ فعل جو ہے مصلحت عامہ پر وابستہ ہے اس لیے اسے حق ہوگا۔ تو بہرحال حاکم کا یا کسی بھی رعایا کے تصرف کا جو حق رکھتا ہو اس کا ہر امر اور ہر معاملہ جو ہے وہ مصلحت عامہ پر وابستہ ہونا چاہیے، مصلحت عامہ پر مبنی ہونا چاہیے۔ اگر مصلحت عامہ پر مبنی نہیں ہے تو پھر وہ نافذ نہیں ہوگا۔ التصرف علی الرعیت منوط بالمصلحت، رعایا پر تصرف کرنا یہ مصلحت پر مبنی ہے۔ قاعدہ نمبر 84، التصریح بموجب العقد کالتصریح بلفظ العقد، موجب عقد کی صراحت کرنا یہ عقد کے لفظ کی صراحت کرنے کی طرح ہے۔ پیچھے ایک قاعدہ گزرا تھا کہ حکم مبنی بر مقصود ہوتا ہے نہ کہ مبنی بر الفاظ، تو یہ قاعدہ بھی اسی طرح ہے، یعنی موجب عقد کی صراحت کرنا یہ عقد کے لفظ کی صراحت کرنے کی طرح ہے۔ جیسے عقد کے لفظ کی صراحت کرنے سے حکم ثابت ہوتا ہے ایسے ہی موجب عقد کی صراحت کرنے سے بھی حکم ثابت ہوگا، اس لیے کہ عقد کے لفظ سے جو صراحت مقصود ہوتی ہے تو اس سے حکم اور مقتضا ہی مقصود ہوتا ہے، لہذا اگر کسی نے مقتضا کی ہی صراحت کر دی تو وہ حکم ثابت ہو جائے گا، وہ حکم ثابت ہو جائے گا اور اسے ایسا ہی سمجھا جائے گا گویا اس نے عقد کے لفظ کی ہی صراحت کر دی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے کفار پر حملہ کیا تو کفار نے آگے سے کہا، کفار ایک دم سے کہنے لگے کہ آپ ہم سے قتال نہ کریں اور ہم سے جو ہے علیحدہ ہو جائیں، دور ہو جائیں، ہم تم کو اتنا مال دیں گے، نعطیکم قضا اللہ تقاتلونا، ہم تمہیں اتنا مال دیں گے کہ آپ ہم سے قتال نہ کریں اور ہم سے دور ہو جائیں۔ لہذا یہ لفظ ذکر کرنا یعنی اللہ تقاتلونا کہ ہم سے قتال نہ کریں ہم تمہیں مال دیں گے، اور مصالحت کا ذکر کرنا یہ برابر ہے، یعنی اگر وہ یہ کہتے کہ آپ ہم سے صلح کر لو تو صلح ہو جاتی آپس میں، تو اگر انہوں نے لفظ صلح نہیں بولا، مصالحت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس انداز سے انہوں نے بات کہی نعطیکم قضا اللہ تقاتلونا حتی تنصرفوا عنا، کہ ہم سے قتال نہ کریں ہم آپ کو مال دیں گے آپ ہم سے دور ہو جائیں، تو یہ بھی مصالحت ہی ہے، یہ بھی مصالحت ہے، اس لیے کہ مقصود جو ہے وہ صلح کرنا ہے کہ آپ ہم سے قتال نہ کریں ہم تمہیں مال دے رہے ہیں، تو اگر یہ صلح کا لفظ ذکر کرتے، مصالحت کا لفظ ذکر کرتے تو اس سے بھی صلح ہوتی، لہذا اس انداز سے کہنے سے بھی صلح ہو جائے گی، اس لیے کہ مقصود جو ہے وہ صلح ہے۔ اور موجب عقد کی صراحت کرنا یعنی عقد کا جو مقتضا ہے اس کی صراحت کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ عقد کے لفظ کی صراحت کر دی ہو، تو اسے ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسے انہوں نے مصالحت کا ذکر کر دیا ہو، مصالحت کا ذکر کر دیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقاتلہ جو ہوتا ہے وہ جانبین سے ہوتا ہے، لہذا ترک مقاتلہ جو ہوگا تو وہ بھی جانبین سے ہوگا، تو انہوں نے جو کہا ہے نعطیکم قضا اللہ تقاتلونا کہ ہم سے قتال نہ کریں، تو ترک قتال بھی جانبین سے ہوگا، لہذا یہ مصالحت ہو جائے گی، اس لیے کہ ضابطہ ہے کہ موجب عقد کی تصریح اور صراحت کرنا یہ عقد کے لفظ کی صراحت کرنے کی طرح ہے۔ یا کسی نے کہا اس طرح سے وصیت کی کہ میرے اس مکان کی آمدنی دائمی طور پر مساکین پر صرف کی جائے، دائمی طور پر مساکین پر صرف کی جائے، تو اس کا یہ لفظ جو ہے ضرورتاً وقف سمجھا جائے گا، اس کا جو یہ کلام ہے کہ دائمی طور پر جو ہے مساکین پر صرف کی جائے تو یہ وقف سمجھا جائے گا۔ اگر یہ صراحتاً کہہ دیتا کہ میرا یہ مکان میرے مرنے کے بعد جو ہے وقف ہے تو اس سے جو ہے وقف سمجھا جاتا، ایسے ہی جو اس نے یہ کہا ہے کہ میرے اس مکان کی آمدنی دائمی طور پر جو ہے وہ مساکین پر صرف کی جائے، تو یہ بھی گویا
وقف ہی ہے، لیکن وقف چونکہ موت پر معلق کیا ہے لہذا صرف تہائی میں نافذ ہوگا، تہائی میں نافذ ہوگا۔ بہرحال عقد کے موجب کی صراحت کرنا یہ عقد کے لفظ کی صراحت کرنے کی طرح ہے۔ التصریح بموجب العقد کالتصریح بلفظ العقد۔ قاعدہ نمبر 85۔ بہت دیر دیر سے آ رہے ہیں بھائی، اب تک بھی آ رہے ہیں۔ التعریف بالاسم کالتعریف بالاشارۃ۔ اسم کے ذریعے تعریف اشارے کے ذریعے تعریف کی طرح ہے۔ پیچھے ایک قاعدہ گزرا تھا کہ جب تسمیہ اور اشارہ میں اجتماع ہو جائے، دونوں جمع ہو جائیں، تو امام ابو حنیفہ کے یہاں اشارے کا اعتبار کیا جائے گا۔ امام محمد کے یہاں تو تسمیہ کا اعتبار تھا، اس لیے کہ ان کے یہاں تسمیہ زیادہ بلیغ ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے یہاں تسمیہ اور اشارے کے اجتماع کے وقت اشارے کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اشارہ تسمیہ کے مقابل زیادہ بلیغ ہے تعریف میں۔ لیکن یہاں پر اجتماع کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح اشارے کے ذریعے تعریف حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی تسمیہ کے ذریعے بھی تعریف حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی تسمیہ کے ذریعے جو تعریف حاصل ہوگی، کوئی چیز متعین ہوگی، وہ ایسے ہی وہ ایسی ہی سمجھی جائے گی جیسے اشارے کے ذریعے تعریف کر دی گئی ہو، اشارے کے ذریعے وہ چیز متعین کر دی گئی ہو۔ مثلا کسی نے کہا کہ مجھے امن دو میرے چچا کے بیٹے پر، اور اس کے چچا کے دو بیٹے ہیں، اس کے چچا کے دو بیٹے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو اختیار ہوگا کہ ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لے، کسی ایک کی تعیین کر لے کہ میری مراد یہ چچا کا بیٹا ہے، یہ والا نہیں ہے، تو کسی ایک کی تعیین کر سکتا ہے، اسے حق ہوگا۔ اور اگر اس طرح سے امن چاہا کہ مجھے امن دو میرے چچا کے بیٹے زید پر، میرے چچا کے بیٹے زید پر، یعنی تسمیہ ذکر کر دیا، نام ذکر کر دیا، اور اس کے چچا کے دو بیٹے ہیں اور دونوں کا نام زید ہے، دونوں کا نام زید ہے، تو اس صورت میں دونوں کو امن مل جائے گا، دونوں کو امن مل جائے گا۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جب مستعمن اور جو امن دینے والا ہے دونوں کا اس بات پر اتفاق ہو کہ کوئی ایک ان میں سے متعین نہیں ہے، کوئی ایک ان میں سے متعین نہیں ہے۔ تو اس صورت میں چونکہ اس نے نام ذکر کیا ہے، میرے چچا کے بیٹے زید کو امن دو، تو دونوں کو امن مل جائے گا اگر دونوں کا نام زید ہے۔ اور یہ ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے اگر وہ اشارے کے ذریعے کہتا کہ میرے چچا کی یہ دونوں بیٹے ہیں، ان پر جو ہے مجھے امن دے دو، تو اس صورت میں اشارے کے ذریعے امن مل جاتا۔ تو یہاں پر بھی چونکہ اس نے نام ذکر کیا ہے، اور نام چونکہ دونوں چچا کے بیٹوں کا نام جو ہے زید ہی ہے، لہذا دونوں امن میں داخل ہو جائیں گے، اس لیے کہ ایک کو دوسرے پر کوئی ترجیح بھی نہیں ہے اور کوئی ایک متعین بھی نہیں ہے، لہذا مستعمن غیر مستعمن میں جو ہے داخل ہو گیا، تو کسی ایک کو متعین نہیں کر سکتے، لہذا دونوں امن والے ہو جائیں گے، دونوں امن والے ہو جائیں گے۔ تو اگر اس طرح سے امن چاہا ہے کہ میرے چچا کے بیٹے زید پر مجھے امن دو، تو پھر اگر دو چچا کے بیٹے ہیں اور دونوں کا نام زید ہے تو دونوں کو امن مل جائے گا۔ لیکن اگر مطلقاً یہ کہا کہ میرے چچا کے بیٹے پر مجھے امن دو، تو اس صورت میں اگر دو بیٹے ہیں تو کسی ایک کو اسے متعین کرنے کا حق ہوگا۔ التعریف بالاسم کالتعریف بالاشارہ۔ اسم کے ذریعے، تسمیہ کے ذریعے تعریف یہ اشارے کے ذریعے تعریف کی طرح ہے۔ قاعدہ نمبر 86۔ تعلیق الاملاک بالاخطار باطل وتعلیق زوالها بالاخطار جائز۔ املاک کو اخطار پر یعنی امر متردد پر معلق کرنا باطل ہے، اور زوال املاک کو امر متردد پر معلق کرنا جائز ہے۔ مالک بنانے کو امر متردد پر معلق کرنا، املاک سے مراد مالک بنانا، تو مالک بنانے کو امر متردد پر معلق کرنا یہ تو ہے باطل، لیکن جہاں زوال املاک، زوال تملیکات ہو تو وہاں امر متردد پر اس کو معلق کرنا جائز ہے۔
مثلاً اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے شخص سے یہ کہا کہ اگر تو گھر میں داخل ہوا تو میں نے یہ غلام تجھے 1000 درہم کے عوض فروخت کیا، اذا دخلت الدار فقد بعتك هذا العبد ب1000 درہم لم يقع الملک عند وجود الشرط، تو شرط کے پائے جانے کے وقت ملکیت واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں مالک بنانا پایا جا رہا ہے، اور مالک بنانے کو امر متردد پر معلق کرنا یہ باطل ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ گھر میں داخل ہو یا نہ ہو، تو دونوں احتمال ہے، امر متردد یعنی وہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا لہذا مالک بنا رہا ہے یعنی اسے غلام کو فروخت کر رہا ہے، لہذا یہ درست نہیں ہوگا، یعنی امر متردد پر اس کو معلق نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جہاں زوال تملیکات ہو، زوال املاک ہو، ملکیت کو زائل کرنا پایا جا رہا ہو، تو وہاں اس کو امر متردد پر معلق کرنا جائز ہوگا، جیسے طلاق اور عتاق ہے۔ مثلا بیوی کی طلاق کو معلق کیا، ان دخلت الدار فانت طالق، کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق، یا غلام سے کہا ان دخلت الدار فانت حر، تو ایسی صورت میں اگر یہ شرط پائی گئی یعنی بیوی گھر میں داخل ہو گئی یا غلام گھر میں داخل ہو گیا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی اور غلام آزاد ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ زوال تملیکات ہے، اور زوال تملیکات کو امر متردد پر معلق کرنا جائز ہوتا ہے، لہذا شرط کے پائے جانے کے وقت مشروط بھی پایا جائے گا، یعنی طلاق اور عتاق واقع ہو جائے گی۔ قاعدہ نمبر 87، تعلیق الاطلاق بالشرط صحیح کالعتق والطلاق، اطلاق کو شرط پر معلق کرنا صحیح ہے جیسے کہ آزادی اور طلاق۔ اطلاق یعنی قید سے آزادی، قید سے آزادی، تو قید سے آزادی کو شرط پر معلق کرنا صحیح ہے جیسا کہ عتق اور طلاق۔ پہلے قاعدے کی ہی مانند ہے، یعنی بیوی کی طلاق کو یا غلام کے آزاد کرنے کو شرط پر معلق کیا ہے، تو اس صورت میں شرط کے پائے جانے کے ساتھ ساتھ غلام آزاد ہو جائے گا اور بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ یہاں قید سے آزادی کو اس نے شرط پر معلق کیا ہے اور یہ صحیح ہے۔ یا خلیفہ نے اگر لوگوں سے کہا کہ اگر تمہارے امیر مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو فلاں شخص تمہارا امیر ہوگا، تو یہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ یہاں شرط پر معلق کرنا پایا جا رہا ہے، اور شرط بھی شرط ملائم ہے، قتل کر دیا جائے تو قتل بھی ہو سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے، لہذا شرط پر معلق کرنا صحیح ہوگا۔ اور اس سلسلے میں وہ روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے جنگ موتا کے موقع پر فرمایا تھا کہ اگر زید قتل کر دیے جائے تو تمہارے امیر جعفر ہوں گے، اور اگر جعفر بھی قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ تمہارے امیر ہوں گے۔ تو بہرحال شرط جو ہے ملائم شرط ہے، اور اطلاق کی صورت پائی جا رہی ہے تو اور اطلاق کو شرط پر معلق کرنا صحیح ہے، کالعتق والطلاق، جیسا کہ آزادی اور طلاق۔ قاعدہ نمبر 88، التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، تعیین عرف کے ذریعے تعیین نص کے ذریعے تعیین کی طرح ہے، جیسے نص شرعی سے کوئی حکم متعین ہو جاتا ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، ایسے ہی عرف کے ذریعے جو تعیین ہوتی ہے تو اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہوگا، اس لیے کہ عرف کی تفصیلی بحث پیچھے گزر چکی ہے، اور عرف بھی حجت شرعیہ میں سے ہے، اور احکام شرعی کو متعین کرنے میں عرف کا بھی بڑا دخل ہے، یہ باتیں پیچھے گزر چکی ہیں، لہذا نص کے ذریعے جس طرح سے کسی حکم کی تعیین ہو جاتی ہے ایسے ہی عرف کے ذریعے بھی تعیین ہو جائے گی۔ مثلا واقف نے اگر مطلق وقف کیا، وقف کو مطلق رکھا، تو اگر وہاں پر عرف یہ ہو کہ اسے آمدنی پر محمول کیا جاتا ہے تو اسے آمدنی پر ہی محمول کیا جائے گا، نہ کہ سکنا یعنی رہائش پر، تو عرف پر مبنی ہوگا۔ یا جیسے 6 چیزوں کے بارے میں صراحت ہے کہ ان میں جو ہے ربا حرام ہے، کمی زیادتی کے ساتھ بیچنا جو ہے حرام ہے، اشیاء ستہ ربویہ جنہیں کہتے ہیں، یا ان کے کیلی یا وزنی ہونے کی بھی صراحت ہے، لیکن جن میں کیلی یا وزنی ہونے کی صراحت نہیں ہے
جیسے چونا ہے یا مسور کی دال ہے، تو انہیں جو ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ نے عرف پر محمول کیا ہے۔ عرف جہاں جیسا ہو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ کیلی ہونے کا عرف ہے تو کیل پر انہیں محمول کیا جائے گا، اور وزنی ہونے کا عرف ہے تو وزنی ہونے کے عرف پر اس کو محمول کیا جائے گا۔ بہرحال عرف کے ذریعے تعیین وہ نص کے ذریعے تعیین کی طرح ہے، جیسے نص شرعی سے تعیین ہوتی ہے ایسے ہی عرف کے ذریعے بھی تعیین ہو جائے گی۔ قاعدہ نمبر 89، التعیین متی کان مفیدا یجب اعتبارہ، تعیین جب مفید ہو تو اس کا اعتبار کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اور اگر تعیین مفید نہ ہو تو اس کا اعتبار بھی واجب نہیں ہوگا۔ جیسے موکل نے وکیل پر قید لگائی کہ آپ جو ہے اسے فلاں بازار میں فروخت کریں اور فلاں بازار میں فروخت نہ کریں، یا یہ کہا کہ آپ جو ہے خیار شرط کے ساتھ فروخت کریں، تو یہ شرط جو ہے اگر مفید ہے، خیار شرط میں تو مطلب یہ تو فائدے سے خالی ہے ہی نہیں، خیار شرط میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، تو اس کا اعتبار ضروری ہے۔ اور رہی یہ شکل کہ اس بازار میں فروخت کرنا، تو وہاں دیکھیں گے کہ اگر اس بازار میں فروخت کرنا نفع بخش ہے، فائدے مند ہے، مفید ہے، تو پھر تو اس کی رعایت ضروری ہے۔ لیکن اگر اس بازار کے علاوہ دوسرے بازار میں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے تو پھر اس کا اعتبار ضروری نہیں ہے، وہ دوسرے بازار میں فروخت کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ تعیین وہی جو مفید ہوتی ہے اسی کا اعتبار ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اور جو تعیین مفید نہ ہو تو اس کا اعتبار بھی ضروری اور واجب نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر یہ شکل ہو کہ ایک اعتبار سے تو وہ نفع بخش معلوم ہو رہی ہے اور ایک اعتبار سے جو ہے نقصان دہ معلوم ہو رہی ہے، تو پھر اس صورت میں اگر نفی کے ساتھ اس کو مؤکد کیا ہے تو اس کا اعتبار ضروری ہوگا، اور اگر نفی کے ساتھ اس کو مؤکد نہیں کیا ہے تو اس کا اعتبار بھی ضروری نہیں ہوگا۔ بہرحال تعیین جب مفید ہو تو اس کا اعتبار ضروری ہوگا، اور تعیین مفید نہ ہو تو اس کا اعتبار بھی ضروری نہیں ہوگا۔ مثلا امیر ہے، امیر لشکر، مسلمانوں کا امیر ہے، وہ جو ہے اگر کسی متعین راستے کو بھول جائے کہ ہمیں فلاں راستے کا علم نہیں ہے جو متعین راستہ ہے، تو اس نے اگر حربیوں سے یہ کہا کہ تم میں سے جو شخص ہماری فلاں متعین راستے کی رہنمائی کرے گا تو وہ شخص جو ہے آزاد ہے، یا ہم اسے جو ہے انعام دیں گے۔ تو اگر اس متعینہ راستے میں فائدہ ہے، مثلا اس راستے پہ گھاس ہے، جانوروں کے لیے پانی کی سہولت ہے، یعنی اس راستے میں فائدہ ہے، تو پھر اس کا اعتبار ضروری ہوگا۔ اور اگر اس راستے کے علاوہ دوسرے راستے میں زیادہ فائدہ ہے اور اس نے اس دوسرے راستے کی رہنمائی کی ہے، تو پھر جو ہے اس صورت میں چونکہ اعتبار ہی ضروری نہیں تھا، متا کانا کیا ہے یہ التعین متا کانا مفیدن یجب اعتبار ہو، تو جو راستہ امیر نے متعین کیا ہے اس میں اتنا فائدہ نہیں جتنا دوسرے راستے میں فائدہ ہے، تو پھر اس کا اعتبار بھی ضروری نہیں ہوگا۔ لہذا اعتبار ضروری نہیں ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس نے اگر دوسرے راستے کی رہنمائی کی ہے تب بھی وہ شخص آزاد ہو جائے گا، یا وہ شخص انعام کا حقدار ہوگا، اس لیے کہ اگرچہ اس نے مخالفت کی ہے لیکن اس نے اس شرط کو پورا کیا ہے اور اچھے طریقے سے، یعنی یہ شرط کو جو پورا کر رہا ہے اور حکم کی جو بجا آوری کر رہا ہے اور اچھے طریقے سے کر رہا ہے، اس لیے کہ اس راستے میں یعنی یہ جو دوسرا راستہ اس نے متعین کیا ہے اس میں جانوروں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ ہے، لہذا ویسے تو اس نے شرط کی مخالفت کی ہے لیکن بہرحال شرط کا فائدہ شرط جب مفید ہوگی، تعیین جب مفید ہوگی تو اس کا اعتبار ضروری ہوتا ہے، اور مفید نہ ہو تو پھر اس کا اعتبار بھی ضروری نہیں ہوتا۔ لہذا اگر اس نے اس راستے کے علاوہ دوسرا راستہ جس میں زیادہ فائدہ ہے، زیادہ نفع ہے، اس کی تعیین کی ہے اور اس راستے کی رہنمائی کی ہے، تب بھی یہ شخص آزاد ہو جائے گا یا انعام کا مستحق ہوگا۔ التعیین متی کان مفیدا یجب اعتبارہ، تعیین جب مفید ہو تو اس کا اعتبار واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ چلو وقت بھی ہو